میرے والد صاحب میرے پیدا ہونے کے 1 مہینے کے بعد چلے گئے تھے. میرا پیدا ہونے میں ان کو میرا چہرہ نصیب ہوا تھا. میرے گارڈین تھے محمد ایوب کھوڑو صاحب، اور پھر وہی میرے گارڈین تھے. انہوں نے میری پڑھائی کا بندوبست جاری رکھا. کچھ ہی دنوں میں قاضی فضلہ صاحب کو پھر وزیر دفاع بنایا گیا، یا پتہ نہیں انٹیریئر منسٹر بنایا گیا تھا. 1 یونٹ کا دور ہے. 1 یونٹ کا دور ہے، 1 یونٹ کا دور ہے. تو قاضی فضلہ صاحب کو منسٹری مل گئی. کھوڑو صاحب نیوٹرلائز کر چکے جنرل ایوب کو، لیکن آگے کہیں نہیں جا سکے. یحییٰ خان نے جنرل عمر کو بھیجا. عمر ہے اسد عمر کا والد. اور پھر انہوں نے آ کے کہا کہ جی آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، آپ دستبردار نہ ہوں. لیڈر ٹی وی کے پروگرام انٹرویو میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ایوب شیخ، اور میرے ساتھ ہمارے ایک مشہور اور معروف سیاسی رہنما اور ہمارے دیرینہ دوست اور سندھ اسمبلی کے سابق اسپیکر، سینیٹ آف پاکستان کے سابق سینیٹر اور حال میں ایم پی اے سندھ اسمبلی اور پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے صدر جناب نثار احمد کھوڑو صاحب سے آج ہم ان کی رہائش گاہ پہ موجود ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ نثار احمد کھوڑو صاحب سے ایک تفصیلی اور ایسا انٹرویو کیا جائے جس میں بہت ساری باتیں نثار صاحب نے ان پہ لب کشائی نہیں کی ہوگی، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ان کے دوستوں کو معلوم ہوں گی لیکن عام سامع کو، قاری کو اور دیکھنے والے کو وہ نہیں ملیں گی. ہم نے سوچا کہ نثار صاحب سے اس انٹرویو میں یہ سب کچھ ان سے معلوم کیا جائے، جو کچھ ہمارے سامنے آج ہے، جو کچھ ہمارے سامنے کل تھا، اور اس گزرے کل سے جو گزرا کل تھا اس بارے میں. اور ظاہر ہے اس کی ذاتی زندگی، اس کا خاندان، وہ سب اسی میں آئے گا. آئیں نثار صاحب سے بات کرتے ہیں. نثار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو. بڑی مہربانی. اور ہم نہیں مہربانی آپ کی. لیڈر ٹی وی کی طرف سے ہم بہت سارے پروفائل انٹرویو بہت بڑے لوگوں کے کرتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ ایک اور بڑا آدمی جو لاڑکانہ سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے دوست بھی ہیں، محسن بھی ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، ان سے بات چیت کی جائے. نثار صاحب میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے حوالے سے اپنے والدین کے بارے میں بتائیں. اور آپ کا جو تایا تھا وہ 3 مرتبہ سندھ کے چیف منسٹر رہے، خان بہادر محمد ایوب کھوڑو صاحب. تو پھر وہ شروع سے جو آپ کو باتیں یاد ہیں اگر وہ ہمیں بتا دیں. میری عمر جو ہے ابھی 70 سال سے زیادہ ہے. کہہ دیں گے تو ایکچول سال بھی بتا دوں گا، لیکن 70 سے تو زیادہ ہے ہی ہے. آپ مجھے کہاں لے جائیں گے، کہاں جا کے مجھے ٹھہرائیں گے کہ مجھے کیا کیا یاد ہوگا یا نہیں ہوگا. میرے والد صاحب میرے پیدا ہونے کے 1 مہینے کے بعد چلے گئے تھے. میرا پیدا ہونے میں ان کو میرا چہرہ نصیب ہوا تھا. اچھا. وہ بیمار تھے، اور پھر 1 مہینے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. پتہ نہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، جو گلا سوج جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ڈپٹیریا یا کیا؟ ہاں ڈپتھیریا. پھر تھائرائڈ اس میں انوالو ہوگا. اس زمانے میں پتہ نہیں میڈیکل سائنس اور سہولیات کیا تھی. اس کی بیماری تھی، اور ہوتے لاڑکانہ میں تھے، علاج کے لیے ڈاکٹر وہاں ہوتے تھے، لیکن چلے گئے. اور وہ زمانہ 1950 کا تھا جب میری پیدائش ہوئی. ہوش آتے آتے تھوڑا بہت ہوش تھا، ایسا کہ 57-58 میں کراچی آیا تھا، اور کھوڑو صاحب کو کورٹ میں دیکھا تھا، کیونکہ ان کے اوپر کیس تھا. ایوب خان نے اس کے اوپر کیس کیا تھا. الزام تھا کہ آپ نے ایک گاڑی ہے، شیورلے گاڑی،
جو آپ نے بلیک مارکیٹ میں بیچی ہے. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ بلیک مارکیٹ کیا ہوتا ہے. ایک گاڑی ہے مارکیٹ کے پرائس پر بیچ دی, اس پر انہوں نے الزام لگایا کہ گاڑی کی رقم اتنی تھی, تم نے اتنے میں بیچی, یہ تم نے ناجائز کیا, جو مجھے یاد پڑتا ہے. تو ادھر میں نے دیکھا تھا کورٹ میں, یہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کیا سٹی کورٹ تھی یا کیا تھی, لیکن تھی کورٹ, اور ہم گئے تھے. کافی اور لوگ آپ تھے, 7-8 سال کے ہیں. 7-8 سال کے, تو مجھے اور کیا پتا ہوگا. فیملی میں ایک لحاظ سے ٹینشن تھی کہ جی کیس ہے. ایوب خان پہلے ان کے ماتحت تھے, پھر ان کے صاحب بن گئے. ایوب خان کے ساتھ ان کی کیا تھی وہ اپنی جگہ پہ ایک قصہ ہے, کیونکہ اس وقت وہ ڈیفینس منسٹر تھے, وفاقی ڈیفینس منسٹر تھے. اور جنرل ان کے ماتحت ہوتے ہیں. سنتے تھے کہ ایوب خان صاحب بغیر ٹائم لیے ڈیفینس منسٹر صاحب کے پاس آئے, اور ڈیفینس منسٹر صاحب نے اس کو انتظار کروایا کہ آپ بغیر ٹائم کے آئے ہو, اس لیے ویٹ کرو. جو سنتے ہیں بات, اس پہ شاید چڑ لگی ان کو کہ یہ ڈیفینس منسٹر مجھے انتظار کراتا ہے, میں تو فیلڈ مارشل بن جاؤں گا. تو برہم ہو گئے ہوں گے, دل میں رکھی ہوگی بات. موقع جب ملا تو شاید کھوڑو صاحب ان پہلے لوگوں میں سے جن کو کیس کیا گیا تھا. ایک بہت پرانی بات ہے یہی, ہم اپنے پڑھائی میں اسکول میں, آپ پیدا لاڑکانہ شہر میں ہوئے ہیں؟ نہیں, میں اپنے گاؤں میں پیدا ہوا. عاقل. عاقل, وہ عاقل جو آج بھی ہے. اور دریائے سندھ کے کنارے. میرے والد نے اس گاؤں کو ایکچولی تو پلان کیا, گلیاں بنی, یہ بنا, وہ بنا. زمین اپنی تھی, اپنے گاؤں کے لیے مختص کی, اور لوگوں کے لیے وہ گاؤں بنایا جو اچھا خاصا ہے, ٹھیک ہے, بڑا سا ہے, اور یہ ہوتا رہا بڑا سا. تو یہ باتیں تو تھوڑی بہت یاد ہیں جو آپ نے کہا. پھر آپ پرائمری عاقل میں پڑھے؟ میں پرائمری عاقل میں پڑھا. 7ویں جماعت میں میں لاڑکانہ شہر آیا, کیونکہ میرے گارڈین تھے محمد ایوب کھوڑو صاحب. اس وقت وہ بھی ایبڈو میں تھے, وہ کوئی کسی ریاستی عہدے پہ نہیں تھے, اور پھر وہی میرے گارڈین تھے. انہوں نے میری پڑھائی کا بندوبست جاری رکھا گاؤں میں پڑھنے کے بعد. پھر گورنمنٹ ہائی اسکول, گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول لاڑکانہ, وہاں میری ایڈمیشن ہوئی. ایڈمیشن کے لیے وہاں کے ایک بہت سخت گیر ٹیچر ہوتے تھے, ہیڈ ماسٹر واحد بخش شیخ صاحب, اور ان کے پاس بھی ڈر کے میں گیا تھا کہ اللہ کرے مجھے ایڈمیشن مل جائے. میرے ساتھ 2 اشخاص تھے, 3. ایک میرے کزن تھے کھوڑو صاحب کے بڑے بیٹے, دوسرا چاکر علی جنیجو صاحب تھے, تیسرا محمد علی جوہر صاحب تھے, لاڑکانہ کی وہ بھی مشہور شخصیت تھی. محمد علی جوہر یہ ڈاکٹر کلیم اللہ شاعری کے والد. جی, ہاں, جی, کافی مشہور تھے. ہاں, بڑے شاعر تھے. ان کو ساتھ لے گیا تھا کہ جی میری سفارش کریں. مجھے ایڈمیشن مل گئی, ٹھیک ہے, مل گئی. میٹرک تک وہاں ہی رہا تھا, اور میٹرک کے بعد پھر میں ادھر لاڑکانہ سے کراچی آیا, اور وہ یہاں آ کے مجھے ایڈمیشن ملی ڈی جے سائنس کالج میں, پری انجینئرنگ گروپ میں. انٹرمیڈیٹ تک میں وہاں تھا. پھر میری جو ڈگری ہوئی وہ کیا کہتے ہیں بی گریڈ کی تھی. اچھا, آپ انجینئر کے لیے کوالیفائی نہیں کر رہے تھے؟ انجینئرنگ کے لیے میں کوالیفائی نہیں کر رہا تھا. اس وقت بھی شاید اے گریڈ کو مانا جاتا تھا, اور بی گریڈ کے لیے لوگوں کو تڑپنا پڑتا تھا. تو وہاں ایڈمیشن اگر نہیں ملی تو پھر میں نے یونیورسٹی کا رخ کیا, کراچی یونیورسٹی. جرنل ہسٹری میرا مین سبجیکٹ تھا,
اور اس میں پھر وہاں جا کے داخلہ لی، کیونکہ یونیورسٹی تھی، اس کے بعد ہو سکتا تھا میں سی ایس ایس میں چلا جاتا یا نہیں جاتا، تو اس طرح سے یہ تعلیم تو چلی۔ ڈی جے کے کچھ ہم کلاسی اگر کوئی مشہور لوگ اس زمانے کے بعد میں ہوئے یا کراچی یونیورسٹی میں آپ ابھی پڑھے؟ جیسے یونیورسٹی میں تھا تو جو ہماری جو چیف سیکرٹری تھی فضل الرحمان صاحب، فضل الرحمان میرے کلاس میٹ تھے، اچھا، یا پھر حسین ہارون، یہ میرا کلاس فیلو تھا، اور سلطان چاولہ وہ میرا ٹیچر تھا اکنامکس کا، اچھا، جو تھوڑا بہت یاد پڑتا ہے، میں زیادہ نہیں یاد پڑتا۔ تو کیونکہ ابھی یونیورسٹی چھوڑی تو اس کے بعد میں چلا گیا لاڑکانہ۔ نہیں اس زمانے میں ڈبیٹر سے پالا پڑا ہوگا آپ کا کراچی یونیورسٹی میں؟ سنتے تھے، نام سنتے تھے، مظفر شاہ کا، نفیس صدیقی کا، شاید جاوید جبار کا بھی، ان کے نام پڑھتے تھے، کیونکہ وہ زمانے تھے ڈیبیٹنگ کا بہت کلچر تھا بڑا، تو سننے کا موقع کم ملا لیکن سنائی دیتا تھا۔ ہم نے اپنی پڑھائی میں مشغول ہوتے تھے۔ جنرل ہسٹری میں کیوں گئے؟ جنرل ہسٹری میں؟ ارے بھائی سیدھی سی بات ہے، ایک سیاسی گھر سے تھے میرا واقعہ، تھوڑا بہت وابستگی تو تھی نا، میرے تایا تو لگتے ہیں نا کھوڑو صاحب، اور پھر وہ جنرلی سب کی بات ہوتی ہے نا، ملکوں کی بات ہوتی ہے، کیا ہوا تاریخ میں کیا نہیں ہوا، اس میں اگر تھوڑا سا لگاؤ پیدا ہو گیا تو اسی وجہ سے، کوئی خاص وجہ اور کوئی نہیں تھی، کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ کیا ہوتا تھا، انگلش میں جاتا، انگلش تو ویسے ہی پڑھی جا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس میں ڈگری ہو تو پھر انگلش تم پڑھے ہوئے ہو، لیکن انگلش تو پڑھی جا سکتی ہے۔ پولیٹیکل سائنس یہ ہو سکتی تھی، اکنامکس یہ ہو سکتی تھی، میری تو تھی، مجھے پتہ نہیں کیا سوجی، ایک تو جرنلسٹی تھی، انگلش تھی، اکنامکس تھی، اور جیوگرافی تھی۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ میں نے جیوگرافی کیوں لی تھی، لیکن چلو ٹھیک ہے، یہ بھی جرنلسٹی کے ساتھ کنیکٹڈ تو ہو ہی جاتا ہے، جیوگرافی ہو ہی جاتی ہے۔ یہ ہماری روداد ہوئی یونیورسٹی سے، مسئلہ پورا ہوا تو نہیں جو بات آپ نے تایا بات ہے کی، کھوڑو صاحب کی، تایا آپ نے صاحب جو کی سوال بات تھا، کی، تایا صاحب کا ایک تو وہ کوٹ والا حصہ، دوسرا لاڑکانہ میں رہتے تھے، ایک میرے چچا تھے وہ ایم پی اے الیکٹ ہوئے تھے، اس کے لیے بڑا سا ایک جو ہجوم آیا تھا نام نام علی گور کھوڑو، علی گور صاحب، اس کے لیے بس وہ جو رونق لگتی ہے الیکشن کے جیتنے پر وہ آئی تھی۔ پھر وہ رونق بھی تھوڑی بہت یاد ہے جب ایوب کھوڑو صاحب نے جنرل ایوب خان کی کھانا کیا تھا۔ کھوڑو صاحب پہ ایبڈو لگا تھا، جنرل ایوب صاحب چلتے رہے 10 سال، اور کسی وقت ان کے بڑے بیٹے نے ان کو شاید سجیسٹ کیا کہ آپ یہ لڑائی بند کریں۔ بڑا بیٹا ہوا شاہ محمد پاشا، جس کو پاشا کہتے ہیں، شاید ان کا مشورہ تھا کہ چھوڑیں اس طرح کی اپوزیشن، کیونکہ کھوڑو صاحب محترمہ فاطمہ جناح کی سپورٹر تھے، اچھا، وہ کونسل مسلم لیگ میں تھے، ایوب خان کنونشن مسلم لیگ کا تھا، تو کھوڑو صاحب جیسے اور بھی بہت سارے وہ فاطمہ جناح صاحبہ کی کیمپین کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ تو یہ لڑائی جو تھی وہ اس کیمپین میں بھی دکھائی دی، وہ 62 میں تھی، وہ 62 میں لڑائی ہوئی، پھر وہ چلتا رہا ہے معاملہ، اور پھر اسی دوران بھٹو صاحب بھی سیاست میں تھے پہلے ہی 58 سے، کوئی وزیر تھے انرجی کے یا کہیں کسی، ہاں فیول اینڈ اس کے نیچرل ریسورسز کے، تو بھٹو صاحب بھی وہاں لاڑکانہ سے، کھوڑو صاحب بھی وہاں لاڑکانہ سے، گھر آمنے سامنے، نہیں تھوڑا فرق کے ساتھ، نہیں، اس وقت
گھر وہ ہمارا ادھر تھا امپائر روڈ پر. اچھا ادھر تھا. پہلے ہم سب ادھر رہتے تھے. پھر اس کے بعد یہ گھر بنا اور پھر المرتضیٰ کے سامنے یہ گھر ہو گیا. تو ایوب خان صاحب کو دعوت دی کھوڑو صاحب نے. ایوب خان آئے, بھٹو صاحب نکل چکے تھے, ایوب خان کے جدا ہو گئے تھے. دعوت پہ وہ آئے اور پھر اس کے بعد وہ قاضی فضلہ صاحب سے بھی جا کے ملے اور دعوت تو ہو گئی. کچھ ہی دنوں میں قاضی فضلہ صاحب کو پھر وزیر دفاع بنایا گیا, یا پتہ نہیں انٹیریئر منسٹر بنایا گیا تھا. 1 یونٹ کا دور ہے. 1 یونٹ کا دور ہے, 1 یونٹ کا دور ہے. تو قاضی فضلہ صاحب کو منسٹری مل گئی. کھوڑو صاحب نیوٹرلائز کر چکے جنرل ایوب کو, لیکن آگے کہیں نہیں جا سکے. پھر کھوڑو صاحب کی وہ کیمپین جو 1970 کی الیکشن میں بھٹو صاحب کے مخالف میں کھڑے ہوئے, اور اس کا بھی جو ہم سنتے ہیں کہ ایک وکیل صاحب تھے ڈنگومل, وہ بیچ میں انہوں نے کوئی نیگوشیشن کرنے کی کوشش کی تھی کہ بھٹو صاحب کا کہنا تھا کہ آپ صوبائی میں جائیں, یا اس وقت صوبے نہیں تھے, لیکن یہی تھی کہ آپ میرے حق میں دستبردار ہو جائے. حق میں دستبردار ہوں, کیونکہ بھٹو صاحب ایم این اے بننا چاہتے تھے, پاکستان کی سیاست کرنا چاہتے تھے, پارٹی بنا چکے تھے, اور پارٹی کے لیے بہت بڑا جوش تھا. پھر کھوڑو صاحب کچھ دیر کے لیے شاید راضی بھی ہوئے تھے. پھر سنتے ہیں کہ یحییٰ خان نے جنرل عمر کو بھیجا. عمر ہے اسد عمر کا والد. اور پھر انہوں نے آ کے کہا کہ جی آپ ہاتھ نہ اٹھائیں, آپ دستبردار نہ ہوں, اور مقابلہ کریں اور یہ کریں وہ کریں. بولا یہی کہا ہوگا نا کہ جی جتوایا جائے گا آپ کو. ہاں, اور کھوڑو صاحب ان کی باتوں میں آ گئے اور جنگ ہو گئی. ایک دوسرے کے خلاف بیانات جو ہوتے ہیں سیاست میں وہ تو خیر ہوتے ہی رہے, لیکن اس وقت کی سیاست کچھ اتنی تھی کہ اس کو اتنا پرسنل نہیں لیا جاتا تھا. ہارنے کے بعد سنتے ہیں کہ کھوڑو صاحب المرتضیٰ بھٹو صاحب سے ملنے گئے. بھٹو صاحب نے خوشی میں اسٹیڈیم میں ایک فنکشن رکھا تھا, اس میں باقاعدہ بھٹو صاحب نے کھوڑو صاحب کو بلایا اور کھوڑو صاحب وہاں گئے, اور پتہ نہیں لیڈیز کا فنکشن تھا یا کوئی بھی فنکشن تھا, لیکن گئے صحیح. تو جب سیاست میں کھڑے ہوئے تو ایبڈو ختم ہو چکا تھا, اور ان کی لائن کچھ دوسری ہو گئی. وہ پرو اسٹیبلشمنٹ کی لائن انہوں نے اختیار کر لی ایوب خان صاحب کے اور یا یحییٰ خان صاحب کے کہنے پر. جنرل عمر کے کہنے پر وہ دستبردار نہیں ہوئے, اور بھٹو صاحب ظاہر ہے جیت گئے. اور جیتے کیا, ساری ادھر ویسٹ پاکستان میں جیت گئے پوری طرح سے. وہ الیکشن کھوڑو صاحب کی آخری الیکشن تھی, اور جس میں وہ جیت نہیں سکے. باقی کھوڑو صاحب کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم بھی تھوڑی بہت سمجھ والے ہو گئے تھے. اس کا رہن سہن, اس کی سوشلائزنگ, میں کراچی میں رہتا تھا, کافی سوشل آدمی تھے. یہ جو ڈپلومیٹک سرکل ہوا یا جو کچھ بھی ہوا, ان کو اکثر بلایا جاتا تھا, اور اکثر رونق لگی ہوتی تھی ان کے گھر میں. پھر ان کی بیٹے کی رشتہ بھی ہو گیا, وہ بھی پولیٹیکل ہو گیا, وہ دولتانہ سے پولیٹیکل رشتہ بھی ہو گیا. اس میں بھی کافی رونق لگی گھروں میں. ہم چھوٹے تھے بیٹھے دیکھتے رہتے تھے, بہت ہی تقریبات ہوتی تھیں اور ہوتے رہتے تھے. ہم کھوڑو صاحب کو اس طرح سے جانتے ہیں کہ وہ ڈسپلن کی بہت تھے, اور ساری فیملی کو لنچز اور ڈنر پر گھر پہ موجود ہونا ہے.
کٹھے کرنی ہے، لنچ کٹھے کرنی ہے، ڈنر، اس کا بہت خیال رکھتے تھے، بات کم کرتے تھے۔ اپنی بڑی بیٹی جو حمیدہ کھوڑو، ان کے ساتھ پولیٹیکل ڈسکشن بھی ہوتی تھی، انٹرنیشنل، ہاں پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی تھی، وہ انٹرنیشنل ہو یا نیشنل ہو، ہم بیٹھ کے سنتے تھے، ہم بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کیا مسئلے ہیں کیا نہیں۔ اسی طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے بچے کی، اسی طرح سے ہی نوجوان کی ٹریننگ ہو سکتی ہے۔ یہ کچھ یاد ہے کہ کھوڑو صاحب بڑے دل کے مالک تھے۔ میری شادی انہوں نے کروائی، خود چل کے گئے لڑکی کا ہاتھ مانگنے۔ پھر میں نے سیاست میں جب تھوڑا سا قدم رکھا، تحریک استقلال میں، سر وہ اس پہ بعد میں آئیں گے، بعد میں آنا، تو مجھے کھوڑو صاحب کی یاد کی بات کی تو میں نے سب کچھ پہ چلا گیا۔ میں وہ پوچھنا چاہوں گا، کھوڑو صاحب، خان بہادر محمد ایوب کھوڑو صاحب جو ہے وہ ہیں آپ کے تایا، اور آپ کو سنبھال رہے ہیں، نگران ہیں آپ کے، جی ٹھیک ہے۔ اپنے بچوں اور آپ میں فرق کوئی رکھا؟ چونکہ آپ کا والد نہیں ہے جو ان کا بھائی تھا۔ میں اس میں کچھ کھوڑو صاحب کو جو یاد پڑتا ہے، تھوڑا سا ریزروڈ رہتی تھی، ہم سے باتیں کم، وہ تو ڈسپلن کی وجہ سے نا، مرد آئین ہوتے تھے۔ مرد آئین کہو ان کو یا ڈسپلن کہو، لیکن اپنے بچوں کے مقابلے میں جیسے میں کہوں ان کو گلے لگا کے اور یوں کرتا ہوتا تو مجھے وہ نصیب نہ ہوا، لیکن پیار سے رکھتے تھے، میری پڑھائی کا خیال رکھنا۔ یونیورسٹی گیا تو مجھے گاڑی لے کے دی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیا تو میں تو ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کہیں گے، لیکن کچھ نہیں کہا۔ ایسے دبے لفظوں میں اپنا وہ میرے ساتھ پیار کرتے تھے۔ میں ان کے سگے بھائی کا بیٹا تھا، وہ میرے باپ سے بڑے تھے اور میں ان کے سگے بھائی کا بیٹا تھا۔ میرے لیے گاؤں میں کپڑے لے آتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے زمانے میں بچوں نے باتیں کی، دوسروں نے جی بش شرٹ پہنا کرو، تو میں نے کہہ دیا سی بش شرٹ مجھے لا کے دیں گے؟ تو پہلے تو وہ بولا کیا بش شرٹ کیا مطلب؟ پھر دوسری دفعہ آئے گاؤں تو واقعی وہ لے آئے، تو اس کو پیار ہی کہیں گے نا۔ بالکل ہے، ہاں اس کو پیار ہی کہیں گے، ایسے نہیں کہ پھینک دیا۔ اگر پھینک دیا ہوتا تو مجھے پڑھانے کے لیے نہیں کرتے، مجھے اپنے ساتھ نہ رکھتے، کراچی نہ ہوتے، کراچی نہ لے آتے، ساتھ نہ رکھتے، توجہ نہ دیتے، پھر بھی میں پلتا ہی رہتا۔ لیکن انہوں نے رکھا خیال، یہ ایسا نہیں ہے۔ میرے دوسرے چچے بھی تھے، لیکن انہوں نے ذمہ لیا اور ذمہ نبھایا اس نے، ٹھیک ہے، اس نے نبھایا ذمہ، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جب وہ میرے باپ کی طرح چل کے اگر میرے لیے لڑکی کا رشتہ مانگا تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر یہ بھی کہہ سکتے تھے جا بھائی تم اپنی مرضی کر۔ یہ بھی کر سکتا تھا کہ ان کا باپ نہیں ہے تو یہ شیفرڈ ہو، چرواہا ہو، مال سنبھالے، گاؤں میں رہے، یہ بھی رہے، یہ بھی کر سکتے تھے۔ نہیں، اتنے پڑھے لکھے تھے، اتنا وہ خیال رکھتے تھے، اور کبھی کبھی دبے لفظوں میں شاباشی بھی دیتے تھے۔ وہ بات کی بات ہے جس میں آپ جب آئیں گے تو میں بات کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اکثر کہتے تھے کہ یہ لڑکا جو ہے بہت محنت کرتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے اور زمین پہ جاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، جو اچھا لگتا تھا اس کو اچھا لگتا تھا، کیونکہ جدوجہد میں محنت تو سے اچھی لگتی، اور وہ بھی ایسے تھے۔ اچھا، وہ ہر روز صبح کو زمینوں پہ کہیں نہ کہیں چلے جاتے، جا کے چکر لگاتے، ظاہر ہے کوئی کلاڑی تو نہیں اٹھاتے، کوئی کدال تو نہیں اٹھاتے، لیکن جاتے تھے، اور پھر اپنے حساب کتاب کے لحاظ سے بیٹھ کے جو کچھ بھی خرچ کرو لکھو، لکھ کے مجھے دکھاؤ۔ اس طرح سے وہ بہت اس میں توجہ دیتے تھے، اور یہ ٹائم کی بات ہے کہ یہ ٹائم
ہونا چاہیے. وہ تھوڑی سی عادت ہم کو بھی پڑ گئی کہ بھائی جو بھی ہے تھوڑا کچھ ہے جو بھی ہے اس کا لکھت میں سمجھ. یہ بات سوال تو بعد میں آئے گا. آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ لکھیں؟ ہاں. اچھا. ہاں اچھا. تایا صاحب کے حوالے سے دو باتیں اور بتائیں. ایک یہ کہ جب مسجد منزلگاہ کے واقعے میں اللہ بخش سومرو قتل کیے گئے تو یار میں بہت چھوٹا تھا. اچھا. میں بہت چھوٹا تھا. میری ماں مجھے بتاتی ہے کہ میرے والد کو ٹارچر کیا تھا. مسٹر محمد نواز کو. محمد نواز کو. میرے والد کو. دونوں کٹھے تھے جیل میں. لیکن اماں بتاتی تھی کہ ان کو لٹا کے برف کی سل پر ٹارچر کیا جاتا تھا شاید کنفیشن کرانے کے لیے. لیکن کنفیشن کرنا کیا تھی, ایویڈنس تو کوئی تھا نہیں. اور کیس بھی جھوٹا تھا. پھر اس کے انگریز جج نے لیک آف ایویڈنس کی بنیاد پر ان دونوں کو رہا بھی کیا. اب جب رہا کیا تو ان کا استقبال بڑا ہوا تھا. ٹرین پہ آئے تھے. وہ ٹرین بھی تھوڑا بہت مجھے یاد پڑتی ہے. مطلب مجھے کیسے یاد ہوگی, میں تو میرے والد تو چلے گئے, مجھے یاد نہیں پڑتا. لیکن سنتے ہیں کہ بہت بڑا استقبال ہوا تھا. ٹرین پھولوں سے لدی ہوئی تھی. یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا. ان دونوں بھائیوں کا نام کیوں آیا تھا؟ محمد ایوب کھڑو مسلم لیگ, ایکٹیو, ایکسپلوسو, پارٹیشن کے وقت بھی. بالکل ٹھیک ہے. اور جہاں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی ہے لندن میں, سفرنگز آف سندھ کا کتاب جو کھڑو صاحب نے لکھی, راؤنڈ ٹیبل پہ جا کے سر شاہ نواز بھٹو کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ مل کر انہوں نے کیس لڑا. بامبے سے سندھ کو الگ کروایا. یہ پولیٹیکلی ایک لائن ہے. اللہ بخش سومرو شاید کانگریس میں تھے, شاید نہیں, یقیناً تھے. ٹھیک ہے. اب یہ پولیٹیکل رائیولری تو کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہوگی. اور یہ شاید 1940 کا زمانہ تھا جب یہ ہوا تھا. سپریشن آف پاکستان کی باتیں بھی چل رہی ہوں گی. شکارپور اور لاڑکانہ میں فرق بھی نہیں تھا. پرو مسلم اور پرو کانگریس کا چکر تھا. ہاں ٹھیک ہے. پرسنل کوئی بات نہیں تھی. لیکن وہ بھی بڑا لیڈر تھا اور کھڑو صاحب بھی کم نہیں تھے. قتل ہو گیا اور نام آ گیا. کھڑو صاحب کی طاقت ان کا بھائی تھا, میرا باپ, زمینداری میں. سیاست میں کھڑو صاحب کوئی نہ کوئی نکل آتی بات کی جو کام آ گیا, ان کا نام آ گیا. یہ نہیں ہے کہ صرف کھڑو صاحب اور ان کے بھائی پر کیس ہوا, لیکن ہمارے کافی سارے جو اسٹاف میں کام کرتے ہیں ان کو بھی ڈالا گیا تھا اس طرح سے کیس میں. میرے پاس کسی زمانے میں وہ کیس کی کاپی تھی. اب میں کیا کروں, اس کیس کی کاپی میں نے غلطی سے اٹھا کے لاڑکانہ لے آیا. پڑھی ہوتی تھی. پھر میرا گھر جلایا گیا 1991 میں. تو پتہ نہیں کتنے سارے ڈاکیومنٹس بھی تاریخ راکھ ہو گئی. کہیں نہ کہیں ہوگا اس کا کیس کا کاپی. میرے پاس نہیں ہوگا تو کھڑو صاحب کے گھر میں ہوگا. لیکن میرے سے یہ بات ہو گئی کہ میرے ان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اس میں یہی لیک آف ایویڈنس. ایک انگریز جج ہمارے کہنے میں تو آنے والا نہیں تھا.